وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. There is nothing like him. To watch this message in English, please go to the comment page. The top comment, there is a link and you can watch this message in English there. Thank you so much. جی آپ نے ابھی ذاکر نائک کا بیان سنا ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اسلام سے متعلق کہ اللہ ایک ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہی ہم سنتے آ رہے ہیں مسلمان اسکالروں سے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے. تو آج کا محبت بھرا پیغام سب کی عزت اور سب کے احترام کے ساتھ، خاص طور پر میرے مسلمان بہن بھائیوں کے سیکھنے کے لیے، اور میرے مسیحی بہن بھائی جو سکھا سکتے ہیں، دوسری ساری دنیا سیکھ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے کہ اس بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی اور اس نے اپنا اسلام کا گھر جلا دیا. اس نے اللہ، قرآن اور محمد کو گرا دیا، ماچس سے آگ لگا دی. جی ہاں، یہ ہے شیخ عثمان ابن فاروق سین ڈیاگو مسجد الرباط کا امام، اور اس نے ایک ایسا بیان دیا ہے اللہ کی مثال کے اوپر، اللہ کی لائکنس کے اوپر، جو میں آپ کو سنواتا ہوں اور پھر آپ خود فیصلہ کریں گے. ہم سب اس سے سیکھیں گے کہ کیا جو ذاکر نائک کہہ رہا ہے اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، یا شیخ عثمان ابن فاروق جو کہہ رہا ہے کیا وہ درست ہے کہ جب وہ مثال دیتا ہے اللہ کی ایک کریشن کے ساتھ، ایک تخلیق کے ساتھ، اور اس مثال پر بھی ہم غور کریں گے. تو آج کا یہ محبت بھرا پیغام، اس بندر کے ہاتھ میں ماچس آئی اور اس نے اپنا اسلام خود جلا دیا. اور جو لوگ میرا یہ میسج انگلش میں دیکھنا چاہتے ہیں، میں کمنٹ سیکشن میں لنک چھوڑوں گا ٹاپ کمنٹ پر، وہ یہ میسج انگلش میں واچ کر سکتے ہیں اور انگلش میں شیئر بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. worldly example, right? If you look at a tree, right? A tree is one. If a tree has leaves and fruits and all of that, that doesn't mean that the tree is more than one. ابھی آپ نے شیخ عثمان ابن فاروق سے مثال سنی کہ اللہ کی مثال ایک درخت کی ہو سکتی ہے. درخت ہے، اس کے پتے ہیں، پھل ہیں اور شاخیں ہیں. اس نے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تو ایک ہی ہے لیکن اس کی خصوصیات ہیں. لیکن وہ بھول گیا کہ قرآن میں، جیسے ذاکر نائک کا بیان آپ نے سنا، وہ بھول گیا کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ بھول گیا کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس نے یہ غلطی کی ہے ایسی مثال بنا کر کہ اللہ اگر ان کے خیال میں خالق ہے تو خالق کی مثال انہوں نے تخلیق کے ساتھ دے کر، اس شیخ عثمان ابن فاروق نے، بندر نے ایک چال چلی، لیکن اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، اور اللہ کی چال کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے. تو درخت کی مثال دے کے، تخلیق کی مثال دے کے یہ پھنس گیا ہے، کیونکہ درخت جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، درخت پودے سے بڑے ہو کر، بیج سے بڑے ہو کر پودے بنتے ہیں، پودے سے بڑا ہو کر وہ درخت بنتا ہے، اور وہ درخت بوڑھا ہوتا ہے اور پھر درخت مر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ اللہ کی مثال ایسی بن گئی ہے. اور پھر وہ درخت ریپروڈیوس بھی کرتا ہے، اس میں جینڈر سیکس بھی ہوتا ہے، اس میں میل فیمیل بھی ہوتا ہے، اور وہ سیکس بھی کرتے ہیں پولن کے ذریعے. اور پھر اس درخت کے بچے بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب اللہ کے بھی بچے ہیں.
اس مثال کے مطابق، اس کی مثال کے مطابق اللہ کے بھی بچے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں، صحیح حدیث کو، تو اللہ کے بڑے بھائی حبل تعالیٰ بھی ہیں، اللہ کے ایک بڑے بھائی عبد الرحمن صاحب بھی ہیں جو قریش کے بت خدا تھے۔ پھر اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، عزا، لات، منات۔ پھر اللہ کی ایک پوتی بھی ہے، حجرہ اسود، پوسی بلیک سٹون، جس کو خانہ کعبہ کے اللہ نے اپنے گھر کے ویلکم گیٹ کے اوپر کہ اس کو ویلکم کرو گے تو میرے گھر میں آؤ گے، اس کی چمی لو گے تو میرے گھر میں آؤ گے۔ تو اللہ کی فیملی بھی ہے درخت کی طرح۔ پھر اللہ کے روٹس، لیوز، پتے، اور وہ مرتا بھی ہے اللہ پھر درخت کی طرح۔ اور اللہ کے پارٹس بھی پھر ہوں گے، حصے بھی، کیونکہ یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ منہ بھی ہے، فیس، فنگرز بھی ہیں، لیگ، پنڈلی بھی ہے، اور ہاتھ بھی ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب موت بھی آئے گی، اور وہ حصے جو ہیں وہ کٹ بھی سکتے ہیں۔ اور پھر درخت کی جو اس نے مثال دی، درخت محتاج ہیں۔ میں کیا کروں، اس نے اللہ کو محتاج بنا دیا درخت کی مثال دے کے۔ درخت محتاج ہوتے ہیں انسانوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا کے اگانے کے لیے، ان کے بیج، ان کو کاٹ کر کسی جگہ پر پھینکنے کے لیے۔ اور پھر درخت محتاج ہیں کھانے پینے کے، اس کا مطلب اللہ بھی محتاج ہو گیا۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ درخت فاضل مادوں کا اخراج بھی کرتے ہیں، یعنی ٹٹی اور پیشاب۔ اس کا مطلب اللہ بھی مبارک ٹٹی اور مبارک پیشاب کرتے ہیں۔ شیخ عثمان ابن فاروق نے اپنی چال ایک چلی، لیکن اس چال میں پھنس گیا، اپنی ایک مثال ایک چلی اور اس میں پھنس گیا۔ اور اللہ اس کا مطلب ٹٹی بھی کرتے ہیں، اور اللہ کو پھر جینے کے لیے محتاجی ان کو چاہیے سن لائٹ کی، سورج کی روشنی بھی اللہ کو چاہیے جینے کے لیے، یعنی محتاج کر کے رکھ دیا اللہ کو یہ مثال دے کے۔ اور پھر اللہ کو صاحبہ بھی چاہیے بچے پیدا کرنے کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ مجھے صاحبہ دو، سن صاحبہ سن، او پیار کی دھن۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ گانا بھی گاتے ہیں۔ تو اللہ کی مثال، اگر وہ خالق اس کی مثال تخلیق کے ساتھ دے کے سب اسلام کی کٹیا کو ڈبو دیا، اسلام کا جو دابڑا ہے اس کو مودا مار دیا گیا ہے، تو اب ہم نے اس سے کچھ سیکھنا بھی ہے۔ اور وہ ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ جا اس سارے پیغام سے یہ نکلتا ہے، اور اس سارے بیان سے ہم نے کچھ سبق سیکھا ہے کہ بندر شیخ عثمان ابن فاروق نے ایک چال چلی، اور اللہ نے بھی ایک چال چلی، اور اللہ ہی بہترین چالیں چلنے والا ہے۔ اس نے مثال دے کر درخت کی، اللہ کو تو پھنسا دیا، لیکن اللہ نے قرآن میں ایک آیت ایسی نازل کی، قرآن 3:45، جس میں اللہ نے کسی کے تجسم کا ذکر کر دیا، خالق کا انسان بننا، اس کا ذکر کر کے اللہ نے ایسی چال چلی کہ اگر انسان چاہے تو اس سے روشنی کی طرف آ سکتا ہے۔ کہ قرآن 3:45 میں اللہ کا کلمہ جو قدرت کل ہے، خالق ہے، جو الباطن تھا اب الظاہر ہو رہا ہے اس آیت میں، جو اس دنیا اور آخرت میں عزت کے لائق وہی ہے کلمہ، اور وہ کلمہ جو خالق ہے یہاں پر وہ مسیح جیزس بن رہا ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے، یہ ایک حقیقی ایسی مثال ہے خالق کا اپنی تخلیق، جس سے وہ محبت رکھتا ہے، وہ بن کر اس دنیا میں آیا ہماری نجات کے لیے، اور وہ نجات صلیب کے پیغام میں ہمیں ملتی ہے، اس کی موت، اس کا دفن ہونا اور اس کا جی اٹھنا۔ اور یہ آیت اللہ نے بہترین چال چلنے کے لیے کہاں سے لی؟
اللہ نے یہ آیت جان 1:1 سے 3، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت 1 سے لے کے 3 تک۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور اسی کلام کے وسیلہ اس نے سب کچھ پیدا کیا، اور وہی کلام مجسم ہوا۔ جان 1:14، اسی چیپٹر کی ورس 14 اگر پڑھیں آپ تو وہی کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، جو فضل اور سچائی سے معمور ہے۔ یہ فضل اور یہ سچائی کا پیغام آپ تک پہنچا ہے، اس کو قبول کر لیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔